بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمی سے دہکتی ہوئی ریت، کھجوروں کے درخت اور تجارتی قافلوں کی گزرگاہ، یہ تھی مدین کی سرزمین۔ یہی وہ بستی تھی جہاں اللہ نے اپنی رحمت سے باغات، چشمے اور تجارت کی فراوانی دی تھی۔ قافلے یہاں آ کر رکتے، مال خریدتے، بیچتے اور مدین کے تاجر اپنی چالاکی اور دولت پر فخر کرتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ان کے دلوں میں لالچ آ گیا، ان کے ترازو جھکنے لگے اور ان کی زبانیں جھوٹ بولنے لگیں۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے، قیمتوں میں دھوکہ دیتے اور نفع کے لیے کسی کی محنت کو روند دیتے۔ یہ لوگ دنیا کے سب سے بہترین تاجر بن گئے، مگر ایمان کے سب سے غریب۔ اللہ نے ان میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام۔ وہی ان کے قبیلے سے تھے، ان کی زبان بولتے تھے، ان کے بازاروں میں پلے بڑے تھے۔ ان کے دل میں درد تھا، وہ اپنی قوم کو گمراہی سے نکالنا چاہتے تھے۔ ایک دن وہ بازار کے بیچ کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ناپ تول میں انصاف کرو، لوگوں کا حق کم نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، جو اللہ نے دیا ہے اسی پر قناعت کرو۔ اللہ کا عذاب قریب ہے، ہوش کے ناخن لو۔ لوگوں نے سنا مگر مذاق بنایا۔ ایک تاجر نے ہنستے ہوئے کہا، شعیب، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی تجارت چھوڑ دیں؟ ہم جیسے چاہیں تولیں، ہماری مرضی، ہمارا مال، ہمارا سودا۔ اے شعیب، تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال پر اختیار نہ رکھیں؟ اور پھر سب ہنسنے لگے۔ ان کے دلوں پر دنیا کا زنگ چڑھ چکا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نرمی سے سمجھایا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تمہارے لیے وہی بہتر ہے جو تمہارے رب نے حکم دیا ہے۔ اگر تم باز نہ آئے تو وہ عذاب تمہیں گھیر لے گا جس نے قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کر دیا تھا۔ لیکن ان کے سردار اکڑ کر بولے، اے شعیب، اگر تم واقعی سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ عذاب لے آئے۔ ہمیں ڈرا کر تم ہمیں ایمان پر مجبور نہیں کر سکتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کے دل میں قوم کے لیے درد تھا۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، اگر وہ باز نہیں آتے تو ان کے اور میرے درمیان فیصلہ فرما دے، تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقت گزرتا گیا، قوم مدین اپنی بدکاری میں بڑھتی گئی۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اے شعیب، اگر تم ہمارے دین میں واپس نہیں آتے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پرسکون لہجے میں کہا، کیا تم ہم پر زبردستی کرنا چاہتے ہو جب کہ ہم ایمان لا چکے ہیں؟ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، وہی ہمیں صبر دے گا اور تمہارے ظلم سے بچائے گا۔ پھر ایک دن عذاب کا حکم اتر گیا، آسمان پر گھنے بادل چھا گئے، ہوا میں عجیب سی گھٹن پھیل گئی، سورج کے چہرے پر جیسے دھواں آ گیا۔ لوگوں نے کہا، دیکھو یہ بادل ہے، بارش آنے والی ہے۔ وہ خوشی سے دوڑتے ہوئے بستی سے باہر نکلے جہاں بادل کی چھاؤں گہری تھی، مگر وہ رحمت نہیں، عذاب کا سایہ تھا۔ اچانک زمین لرزنے لگی، پہاڑوں سے گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور بادلوں سے ایک خوفناک چیخ نکلی، ایسی چیخ جس نے دلوں کو چیر دیا، ہڈیوں کو ہلا دیا۔ زمین پھٹ گئی، ان کے محلات، بازار اور ترازو سب خاک میں مل گئے۔ قرآن کہتا ہے، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ مدین کے تاجروں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی منڈی قبر بن گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی اللہ کے حکم سے پہلے ہی بستی سے نکل چکے تھے۔ وہ ایک پہاڑی مقام پر کھڑے تھے جب زمین ان کے پیچھے لرز اٹھی۔ انہوں نے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا، جہاں کبھی بازاروں کی چہل پہل تھی، جہاں ناپ تول کی آوازیں گونجتی تھیں، اب وہاں خاموشی تھی، صرف تباہی کی خاک اڑ رہی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آہستہ سے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں رب کا پیغام پہنچایا، نصیحت کی، مگر تم سننے والوں میں سے نہ تھے۔
صدیاں بیت گئیں، لیکن آج بھی مدین اور اصحاب ایکا قرآن میں عبرت کے نشان کے طور پر ذکر ہوتے ہیں۔ وہ قوم جو ترازو میں دھوکہ دیتی تھی، جو تجارت میں جھوٹ بولتی تھی، جس نے نبی کو جھٹلایا، اللہ کے حکم سے مٹ گئی۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، ایک آئینہ ہے۔ جب بھی کوئی معاشرہ ناپ تول میں کمی، دھوکہ، ظلم اور کمزوروں کے حقوق پامال کرنے لگے تو وہ مدین بننے کے قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا کی منڈی میں سب کچھ مل سکتا ہے، مگر ایمان کی قیمت اگر چکانی پڑ جائے تو انسان سب کچھ کھو دیتا ہے۔